اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 92 پر ہیں سورہ النساء کی۔ اس آیت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منافقین کے قتل کا حکم دیا تھا کہ جو لوگ مسلمانوں سے دھوکہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے چھپ کر اور چالیں چل کر مسلمانوں کا ان کے قتل کے در پہ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ تم ان کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو۔ تو اب جو ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مسلمان کے قتل کا حکم بتا رہے ہیں کہ اگر ایک مسلمان ہے اور اس کو ایک دوسرا مسلمان قتل کر دے، عمدن قتل کر دے، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب اس کو پڑھتے ہیں، اس روشنی میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے، یعنی کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، مگر اگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلم، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے، اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کو قتل کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ما کان لمؤمن سے مطلب ہی یہی ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اب قتل خطا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کو کافر سمجھ کر ایک مسلمان کسی کو قتل کر دے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ وہ مومن تھا، یا پھر اس نے نشانہ تو کافر کو بنایا ہو لیکن غلطی سے مسلمان کو لگ جائے اور مسلمان مر جائے، اور اسی طرح کی صورتیں جس میں انسان کا نیت اور ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا لیکن قتل ہو جائے، تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ تو جب قتل خطا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ جو قتل عمد ہے، یعنی کہ جو حرام قتل ہے، وہ اگر انسان کرتا ہے تو پھر قصاص ہوتا ہے، یعنی کہ مقتول کے بدلے قاتل کی جان لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا۔ قصاص یعنی کہ جان کے بدلے جان لینا نہیں ہوتا، بلکہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو چونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، پھر بھی ایک انسان کی جان لینا، اب چاہے خطا سے بھی ہو گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے، کہ بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو زندگی دی اس کو انسان قتل کرے ناحق، تو پھر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے بندے کو کیا کرنا ہے کہ ایک غلام، مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے۔ دوسری بات، بندوں کا حق، جس خاندان کا وہ فرد تھا اس خاندان کا نقصان ہوا
تو اب اس کا حق ادا کرنے کے لیے حقوق العباد کے طور پر اسے دیت دینی ہے۔ دیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خون بہا، یعنی یہ خون کی قیمت، اس نے خون کیا تو اب اس کی قیمت دینی ہے۔ اور خون بہا جو ہے کس کو دیا جاتا ہے؟ مقتول کے وارثوں کو دیا جاتا ہے۔ وارث وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی انسان کے مرنے پر اس کے مال کا حصے دار ان کو بنایا ہے کہ مرنے والے کے مال ان کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پر باپ کی طرف سے جو رشتے دار ہوتے ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، تو باپ کی طرف سے جو رشتے دار بنتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں، تو وارثوں کو دیا جائے گا، تو وارثوں کو دیت دی جائے گی۔ اور دیت کی مقدار کیا ہے؟ تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 100 اونٹ یا پھر اس کے برابر کی قیمت میں سونا چاندی یا کرنسی ہو تو وہ دیت دی جائے گی مرنے والے کے رشتے داروں کو۔ اور جو دیت دی جاتی ہے اس میں مقتول جو قاتل ہوتا ہے اس کے وارثوں پر بھی یہ لازم ہوتا ہے، یعنی کہ صرف قاتل اگر نہیں بھی دے سکتا تو اس کے جو وارث ہیں وہ اس میں اس کی مدد کریں گے، وہ اس دیت کو ادا کرنے میں ان کی بھی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ انسان کے مال کے جو حقدار بنتے ہیں تو پھر دیت دینے میں بھی وہ لوگ ان لوگوں کا پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بھی مدد کریں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر جو مطلب دیت دی جائے گھر والوں کو، یا اگر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر کہ وہ صدقہ کرے یا صدقو۔ اب صدقہ کرنا یہاں مطلب یہ کہ مقتول کے جو رشتے دار ہیں وہ کہے کہ ہمیں دیت نہیں چاہیے، ہم نے معاف کی، تو پھر ان کو ایسے ہی ثواب ملے گا جسے انہوں نے صدقہ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے دیت معاف کرنے کے لیے اچھا سمجھا ہے اس کو، اور اس کے لیے ترغیب دی ہے کہ یہ اگر وہ دیت کو معاف کرتے ہیں قتل خطا میں تو گویا انہوں نے صدقہ کیا اور ان کو صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر تو قاتل جو ہے وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو کہ اس کے رشتے دار جو ہے وہ کافر ہیں اور وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو ایسے میں پھر کیا ہوگا کہ پھر دیت نہیں دی جائے گی بلکہ صرف ایک غلام آزاد کیا جائے گا، مومن غلام آزاد کیا جائے گا، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ نہ مومن کا وارث بنتا ہے نہ مومن کافر کا وارث بنتا ہے۔ اس وجہ سے ایسا مومن شخص جس کے وارث جو تھے وہ کافر تھے تو اس لیے پھر اس کی دیت جو ہے وہ کافروں کو نہیں دی جائے گی، اس صورت میں صرف اللہ کا حق ادا کیا جائے گا، یعنی کہ مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ پھر دوسری یہ بات ہے کہ اگر وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اب ایسی قوم ہے تو کافر قوم ہے لیکن ان کے ساتھ اور مسلمانوں کا صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے اور اس قوم کا ایک فرد جو خود مسلمان تھا وہ قتل ہو گیا، تو اب کیا ہوگا کہ اب اس کو دیت بھی دی جائے گی اور اس کے لیے غلام بھی آزاد کیا جائے گا، کیونکہ جب وعدہ ایک میثاق ہوتا ہے تو اسلام میں وعدوں کی اور جو میثاق ہوتے ہیں عہد ہوتے ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اب جو کہ اس کا آدمی مر گیا اس قوم کا، تو اگر اس کو پھر اس کو پھر دیت دی جائے گی تاکہ تعلقات جو ہے وہ خراب نہ ہو پھر سے، کہ صلح کا معاملہ تھا اور اب کسی کے آدمی کو قتل کر دیا تو اب آپس میں پھر سے تعلقات خراب ہوئے۔ یہ تو حکمت کی بات بتا رہی ہوں، ورنہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ اگر اس قوم سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہے صلح کا، تو پھر اس کا آدمی مسلمان تھا، خود قوم چاہے کافر تھی لیکن چونکہ میثاق تھا آپس میں تو پھر اس کی دیت ان کو ادا کی جائے گی۔ پھر کیا ہے مومن، اور ظاہری بات ہے دیت کے ساتھ ساتھ غلام آزاد کرنا، یعنی اللہ کا حق تو ہر صورت میں دیا جائے گا جب ایک مسلمان کو انسان غلطی سے مار دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ،
اب کوئی غلام آزاد کرنے کی اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، یا پھر مومن غلام موجود نہیں ہے. ظاہر ہے آج کل کے زمانے میں مومن غلام نہیں ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے، یعنی لگاتار روزوں سے کیا مطلب ہے کہ بیچ میں انسان چھوڑے بغیر پورے روزے کرے. اگر کوئی شرعی عذر ہو گیا تو دوسری بات ہے، ورنہ لگاتار پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھنے. یہ کس لیے ہے کہ اللہ سے توبہ، اپنے گناہ کی توبہ کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دے. کیونکہ جب انسان سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو جب وہ دیت دیتا ہے تو اس مقتول کے جسم کے ہر حصے کا سے دیت دینے کی وجہ سے قاتل کا ہر حصہ جہنم کے آگ سے بچ جاتا ہے، ورنہ اس کو سزا کا مستحق ہو جاتا ہے انسان کسی کو مارنے کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، اور اللہ کے فیصلے حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے علم کے مطابق ہوتے ہیں. اور یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے. کہ قتل عمد تھا اور اس کو قتل خطا کہہ دیا گیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور حکمت سے فیصلے کرتا ہے اللہ، اور اللہ کے فیصلوں میں بڑی حکمت اور فائدے ہیں انسانوں کے لیے. تو ایک اور بات ضروری جاننے کی ہے کہ جو 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اگر بغیر شرعی عذر کے، یعنی کہ حیض، نفاس یا شدید ترین بیمار انسان ہو جائے جس میں روزے کی رکھنے کی ممانعت ہو، یا ان ساری وجوہات کی بنا پر اگر ناغہ کرتا ہے 2 مہینے کے روزوں میں تو ٹھیک ہے. ورنہ ان 2 مہینوں میں اگر اس نے ناغہ کر لیا اور تو پھر اس کو نئے سرے سے دوبارہ اپنا اکاؤنٹ شروع کرنا پڑے گا، اور پھر سے دوبارہ 2 مہینے پورے کرنے پڑیں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قتل عمد کا حکم بتا رہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیما. اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے. اس آیت سے قتل عمد، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کا گناہ بہت ہی عظیم گناہ ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی باتیں بتائی. ایک تو اللہ اسے دوزخ کی سزا دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے. دوسری، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اس کے اوپر. اور تیسری، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو یہ بہت ہی سخت قسم کی وعید ہے قتل عمد پر. تو اب اس پر علماء نے مختلف رائے ہے کہ کیا ایسا قاتل جس نے عمدن ایک مسلمان جس نے کسی کو عمدن قتل کر دیا، یعنی کہ عمد کا مطلب ہوتا ہے ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر اپنے ارادے سے قتل کیا، یا پھر ایسا ہتھیار استعمال کیا جو انسان قتل کے لیے ہی کرتا ہے اور اس سے وار کرتا ہے انسان، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ارادہ قتل ہی کا تھا. تو اب کیا ایسے انسان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ اور علماء نے کہا کہ اس کی سزا، اس کو معافی نہیں ہے. قتل عمد، مسلمان کو قتل کرنا، اس کے یہ گناہ معافی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر بہت سخت وعید کی ہے. لیکن دوسرے علماء نے اور جمہور علماء نے یہ کہا کہ چونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے تمام گناہ معاف فرماتا ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے گا اور ایمان لے آئے گا اور عمل صالح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، اور بے شک اللہ غفور رحیم ہے. تو یہ آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا، قتل عمد، زنا جیسے جرائم کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ سوائے اسی کے جو توبہ کر لے، ٹھیک ہے.
تو گویا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قتل اور زنا جیسے گناہ کے بعد بھی اگر اخلاص کے ساتھ انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نہ صرف اس کی توبہ قبول کرتا ہے بلکہ اس کو اس کے گناہ، اگر وہ گناہ توبہ کے بعد وہ نیکیاں کرتا ہے اور نیکی کے راستے پر رہتا ہے اور گناہ سے بالکل گناہ کو مکمل طور پر آئندہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ان باتوں سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ معاف کر دے گا اللہ، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو دوسری آیت تھی یہ سورہ زمر کی آیت تھی، پہلی جو تھی وہ سورہ الفرقان کی آیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بڑے سے بڑے گناہ کی معافی کا وعدہ فرمایا۔ لیکن پھر علماء کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ اس میں چونکہ بہت بڑی وعید بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اگر قتل عمد میں انسان جہنم میں جاتا بھی ہے تو چونکہ ایک مسلمان کے لیے جہنم میں خلود نہیں ہے، یعنی کہ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہوگا لیکن چونکہ ایمان ہوگا اس کے دل میں تو اس کی سزا بھگتنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے کبھی نہ کبھی جہنم سے نجات دے کر اسے جنت میں ڈال دے گا۔ چونکہ ایک مسلمان کے لیے اگر اس کا ایمان سچا تھا، اس نے توحید پر تھا، وہ ہمیشہ کے لیے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں رہے گا۔ اچھا، ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر قاتل کو اللہ معاف فرما دے گا تو لیکن مقتول کی تو جان گئی، تو اس کو پھر حقوق العباد کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ انسان کسی کے حق میں ظلم کرتا ہے تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، تو اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقوق العباد کا جب فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قاتل کو تو معاف کر دے گا اس کی توبہ کی وجہ سے، اور مقتول کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو راضی کر دے گا، اپنے فضل سے اس کو اتنا کچھ دے دے گا کہ وہ راضی ہو کے اپنے قاتل کو معاف کر دے گا۔ تو اس طرح سے قاتل اور مقتول دونوں کے لیے اچھا انجام ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں پر اس آیت کے بارے میں واقعات ہیں، کچھ احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزرے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا، بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور غنیمت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی اس چرواہے کی طرح اپنا ایمان چھپانے پر مجبور تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ دیکھیں، جب مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان کافروں کو جہاں پاؤ وہاں پکڑو اور قتل کرو، کیونکہ مسلمان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کے جو جرائم ہیں مشرکین کے، وہ اب اس قابل ہے کہ اب ان کو قتل کیا جائے، جہاں یا پھر وہ جیسے سورہ توبہ میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی ان کو کہ اس وقت تک تم اب یا تو اپنے ایمان لے آؤ یا پھر یہاں سے چلے جاؤ،
تو اس وقت مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اب اس کے بعد جب کہیں تمہیں مشرکین کو تم پاؤ تو قتل کرو۔ تو اب ایسے میں اس کے بارے میں واقعہ پیش کیا جاتا ہے، صحابہ کرام نے غلطی سے اس چرواہے کو قتل کر دیا جس نے سلام کیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے اس نے سلام کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم بھی تو پہلے مکہ میں جب تھے تم مشرکین کے ساتھ رہتے تھے، تو تمہارا ایمان بھی تو صرف تمہارے سلام سے ہی ظاہر ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت نہ کوئی اسلامی شریعت کے قوانین اور عبادات اور طور طریقے اتنے نازل نہیں ہوئے تھے، تو صرف ایک سلام ہی تھا جس سے پتہ چلتا تھا کسی کے ایمان کا۔ تو اب جب ایک مسلمان کو سلام کرتا تھا، جب ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک وقت تم پر بھی تو ایسا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم بھی تو پہلے ایسے تھے، یعنی کہ تم کو بھی تو پہلے اپنا ایمان چھپانا پڑ رہا تھا، تو تم ایسا بندہ جو تمہیں کافر قوم کا کوئی آدمی نظر آتا ہے جو خود مسلمان ہے، تو پھر اس کے سلام کو تم قبول کر لیا کرو کہ وہ مسلمان ہے، تم اس پر پھر شک نہ کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے تھوڑے سے مال غنیمت کے لیے تم جلد بازی نہ کرو کسی کو قتل کرنے میں، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو تمہارے لیے نعمتیں ہیں وہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے تمہارے لیے۔ تم ان چھوٹی سی دنیا کی چیزوں کی محبت میں تم اتنا بڑا گناہ نہ کرو، اور اتنی جلد بازی میں کسی کو قتل نہ کرو جو خود کو مسلمان ظاہر کرے۔